ألا بذكر الله تطمئن القلوب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا. أعد الله لهم عذابا شديدا فاتقوا الله يا أولي الألباب الذين آمنوا قد أنزل الله إليكم ذكرا. رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات ليخرج الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات إلى النور ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا قد أحسن الله له رزقا. الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. صدق اللہ العظیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گزشتہ آیات میں سورہ طلاق کے چند احکامات بیان ہوئے تھے، اور طلاق کے احکامات اس کے اولین کیا بنیادی مخاطب ایمان والے ہی ہیں، کہ ایمان لانے کے بعد ہی سارے احکامات متوجہ ہوتے ہیں. اگر ایک شخص کے دل میں ایمان ہی نہیں ہے تو یہ احکامات ظاہری بات ہے اس کے لیے اصل بنیادی حکم تو ایمان لانے کا ہے. اس کے بعد ایمان والے کے بعد اللہ جل شانہ کی طرف سے مختلف احکامات متوجہ ہوتے ہیں. اب یہاں ایمان والے بھی مخاطب ہیں اور جو مشرک ہیں وہ بھی مخاطب ہو سکتے ہیں، کفار. اللہ جل شانہ کی طرف سے کہا جا رہا ہے آج کی آیات میں، سابقہ امتوں کا، بستیوں کا تذکرہ ہے کہ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ، کتنی بستیاں پہلے گزر گئیں کہ جنہوں نے نافرمانی کی، سرکشی کی، رب کے حکم کی بھی اور رسولوں کے حکم کی بھی. یہاں رسول کا لفظ ہے، یعنی مختلف انبیاء پر مختلف رسول نبی آئے اور ان لوگوں نے، نہ ماننے والوں نے ان کی نافرمانی کی. نافرمانی کرنے کی وجہ سے پھر کیا ہوا؟ آگے اللہ جل شانہ ذکر فرما رہے، فحاسبناها حسابا شدیدا اور وعذبناها عذابا نکرا، ہم نے ان کا سخت حساب بھی لیا اور آئندہ بھی قیامت میں بھی لیں گے، اور ہم نے انہیں ایسا عذاب دیا، عذابا نکرا. نکرا کہتے ہیں ایسی چیز یا ایسا عذاب کا چونکہ ذکر ہے جو کسی نے آج تک دیکھا ہی نہیں. اتنا شدید ترین عذاب ہم نے ان پر اتارا. اور بعض مفسرین نے اس کی مناسبت پچھلے الفاظ سے یہ لکھی ہے، واللہ عالم. وہ کہتے ہیں کہ پیچھے آپ غور کیجئے، طلاق کا ذکر ہے، یا دوسرے لفظوں میں نکاح کا، نکاح اور طلاق ساتھ ساتھ چلتی ہیں، نکاح اور طلاق کا ذکر ہے. تو یہاں اگر انسان جائز طریقے سے نکاح کو اختیار نہ کرے، یا طلاق ہونے کے باوجود بھی وہ اس کو علیحدہ نہ کرے، شرعی حکم سننے اور دیکھنے کے باوجود بھی اس کو نہ مانے، نعوذ باللہ، تو ظاہری بات ہے دوسرا کام کیا ہے؟ حرام کاری میں ارتکاب ہوگا. تو اگر حرام کاری میں ارتکاب ہے تو پچھلی قوموں کا بھی سنو، خاص طور پر حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی،
وہ کیا بدترین فعل کیا کرتے تھے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جہاں ان کے عذاب کا ذکر ہے کہ ایسا بدترین عذاب آیا جو شاید ہی کسی قوم پر آیا، کہ اللہ جل شانہ کی طرف سے پتھروں کی بارش بھی ہوئی، اوپر اٹھا کر ان کو پٹخ دیا گیا، یہ بدترین صورت ہوئی۔ تو اگر تم اللہ جل شانہ کے احکامات کو نہیں مانو گے، چاہے وہ عقائد کے درجے میں ہوں، وہ تو ہے ہی، لیکن اگر صاحب ایمان بھی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل نہیں کرے گا تو سخت عذاب یا اللہ کے حساب و کتاب سے وہ بھی نہیں بچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اس کا ذکر ہے۔ آگے مزید اس کی تفصیل ہے کہ ایسا عذاب ہم نے انہیں دیا، فذاقت وبال امرہا، انہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال، جو وہ کام کیا کرتے تھے اس کا وبال، اردو میں بھی ہم کہتے ہیں وبال، برا انجام، انہوں نے اس کے وبال کو چکھا۔ وکان عاقبت امرہا خسرا، ان کے کاموں کا جو انجام تھا وہ انتہائی خسارے والا۔ ظاہری بات ہے جب نافرمانی کرے گا انسان تو اس کو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ کیا پھر صرف یہاں نہیں، آخرت کے حوالے سے بھی ہے، اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، ہم نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کیا ہے۔ اب اگلی آیت ذرا دیکھیں غور سے، پھر وہی لفظ آ رہا ہے فاتقوا اللہ۔ اس صورت میں چھوٹی سی صورت ہے، بار بار فاتقوا اللہ، اور یہ آیت اور سورہ آل عمران کی آخری آیات، ان کو اگر آپ ملا کے دیکھیں، میں تھوڑا سا عرض کر دیتا ہوں، یہاں کیا ہے؟ فاتقوا اللہ یا اولی الالباب، اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ کون عقل والے؟ الذین آمنوا، یہاں صرف اتنا ہے، وہ عقل والے وہ ہیں اصل میں جو ایمان لائے۔ اور سورہ آل عمران کے آخر میں آخری رکوع، جو شاید میں نے آپ سے عرض کیا تھا بعض کتابوں میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض اوقات وہ رکوع پڑھا ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، وہاں بھی کیا ہے؟ لآیات لأولی الالباب، وہاں اس کی تفصیل ہے ساری۔ وہ اولو الالباب کون ہیں؟ عقل والے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا علی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار ربنا انک من تدخل النار، وہ ساری آپ آیات دیکھیں تو وہاں ان کی تفصیل ہے کہ جو عقل مند ہے کون۔ ایک عقل مند وہ ہے جو اپنے آپ کو کہتا ہے، ابو جہل آپ جانتے ہیں، ابو جہل جو بدبخت دشمن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، مشرکین میں سے، ابو جہل کا نام تھا عمرو بن ہشام، عمر بن ہشام نام تھا ابو جہل کا، اور یہ اپنے آپ کو کہا کرتا تھا ابو الحکم، کہتا تھا میں حکمت کا باپ ہوں، اور بظاہر بڑا ذہین آدمی تھا، بڑا ہوشیار تھا، لوگ اس کے پاس فیصلوں کے لیے آیا کرتے تھے، سردار بھی تھا، سرداری بھی تھی، فیصلے بھی لوگ اس کے پاس آتے تھے، بڑے اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا تھا، ابو الحکم، میں تو حکمت کا بھی باپ ہوں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ جب اتنے واضح دلائل دیکھنے کے بعد، قرآن کی حدیث کی واضح باتیں سننے کے باوجود بھی جب اللہ تعالیٰ کو نہیں مانا، ایمان نہیں لایا، تو آپ سے ارشاد فرمایا ابو الحکم کہاں ہے؟ یہ تو ابو جہل ہے۔ حکمت کا کہاں؟ یہ تو جہالت کا باپ ہے۔ بھلا جو واضح دلائل دیکھ کر بھی نہ مانے وہ عقل مند کہاں سے ہوا؟ تو یہ اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ کون عقل والے؟ اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا، جو ایمان لائے، اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ میں نے عرض کی سورہ آل عمران میں جو ان کی صفات ہیں ان کو اختیار کیا، تو ہمیں بھی اختیار کرنا چاہیے، ایمان والے ہیں۔ آگے کیا فرمایا؟ قد انزل اللہ الیکم ذکرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر ذکر نازل فرمایا۔ ذکر سے مراد قرآن بھی ہے، اور ذکر کے فوراً بعد کیا ہے؟ رسولاً، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کون؟ یتلو علیکم آیات اللہ، جو تم پر اللہ جل شانہ کی آیات تلاوت کرتے ہیں۔ کیسی آیات ہیں؟ مبینات، جو بڑی ہی واضح واضح دلائل ہیں، واضح آیات ہیں، وہ تم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہیں۔ کیوں؟ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یہ اللہ کی آیات ہدایات کیوں ہیں؟ تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دیا جائے۔ بار بار ہمیں یہ بات سمجھائی جاتی ہے، تنبیہ کی جاتی ہے، انسان پھر غفلت کے پردوں کے اندر پڑا رہتا ہے۔ تو کیوں ہے؟ تاکہ تمہیں ظلمات، اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دے۔ اور وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ، جو شخص اللہ پر ایمان لے آئے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک عمل اختیار کر لے،
یدخلہ جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ اس کو داخل فرمائے گا ایسے باغات میں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور آگے وہی ساری صفات ہے، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے گا۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک کیسا بہترین اللہ نے اس کو رزق عطا فرمایا۔ آخری ہے جو آج آپ نے سنی ہے، اس میں ایک دو باتیں سن لیجئے۔ دیکھیے قرآن پاک میں ہمیں بچپن سے یہ بات بچوں کو بھی یاد کرائی جاتی ہے، کتابوں میں لکھی جاتی ہے کہ 7 آسمان ہیں اور 7 ہی زمینیں ہیں، کہتے ہیں نا 7 آسمان 7 زمینوں کا مالک۔ قرآن پاک میں 7 آسمان کا ذکر تو ہے، یہاں بھی ہے، اللہ الذی خلق 7 سماوات، اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے۔ سورہ ملک میں بھی ہے الذی خلق 7 سماوات طباقا، وہاں بھی ہے، اور بھی کئی ہے، سما کا لفظ بھی ہے، سماوات بھی ہے جمع کے ساتھ بھی، لیکن ارض کا لفظ اراضی کے ساتھ نہیں ہے، ارض کا لفظ ہمیشہ واحد ہے قرآن میں۔ یہ وہ واحد موقع ہے جہاں اللہ جل شانہ کیا فرما رہے ہیں، یہ ہے جس سے آتا ہے کہ 7 آسمان ہیں، 7 زمینیں بھی ہیں۔ اللہ الذی خلق 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے 7 آسمان پیدا کیے اور زمینیں بھی اسی کی مثل، یعنی اسی طرح 7 زمینیں بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی۔ اچھا قرآن میں اتنا ہے کہ اللہ نے 7 زمینیں بھی پیدا فرمائی، اب ان زمینوں کی کیفیت کیا ہے؟ ہمارے آج کل کے سائنسدان یا بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو بر اعظم ہے یہی 7 ٹکڑے ہیں، اگر 7 بر اعظم ہے، ایشیا ہے، افریقہ ہے، یورپ ہے، امریکہ ہے، اور مختلف ناموں کے ساتھ۔ یاد رکھیں ایک حدیث کے اندر بھی اس کی وضاحت آتی ہے، اور بھی علماء نے لکھا ہے، اہل علم کی دونوں رائے ہیں، بیشتر کی رائے یہی ہے کہ یہ زمینیں بھی اسی طرح ہیں جیسے 7 آسمان ہیں، جیسے 7 آسمان کے طبقات ہیں، پہلا ہے، پھر دونوں کے درمیان بہت فاصلہ ہے، مخلوق ہے، فرشتے ہیں، پھر دوسرا آسمان، پھر تیسرا آسمان۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک حدیث کے اندر ہے، آپ نے وہ حدیث سے پہلے سنی ہوگی کسی موقع پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، اس میں ایک وعید ہے، اللہ میں اسے محفوظ فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص کسی آدمی کی ناحق تھوڑی سی زمین بھی ہتھیا لیتا ہے، تھوڑی سی زمین پہ بھی اگر قبضہ کر لیتا ہے ناحق، تو وہ زمین 7 زمینوں سمیت 7 زمینوں سمیت وہ قیامت میں طوق بنا کر اس کی گردن میں لٹکائی جائے گی۔ اس سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ وہ 7 زمینیں نیچے تک ہیں، وہ طبقات ہیں، ایک کے نیچے دوسری، تیسری، چوتھی، اور یہ تو ہر شخص جانتا ہے کہ زمین کے اندر سائنس بھی کہتی ہے، اپنے ڈرلنگ کر کے وہ کہتے ہیں ایک خاص مقام ہم جا سکتے ہیں، اس کے آگے کا ہمیں نہیں پتہ کیا ہے۔ ابھی یہ میرے خیال میں 2 سال ہوئے ہیں، یہ جو حادثہ ہوا تھا بہت بڑا، وہ آبدوز کا، اور شاید میں نے آپ سے شیئر کیا، تو اس آبدوز میں جو ڈوبنے والے تھے کراچی کے حسین داؤد کے بیٹے شہزادہ داؤد، مجھے چونکہ اتفاق ہوا ہے کچھ عرصے جانے کا، یہیں یہ داؤد ہرکولس کے نام سے جو ان کی بہت بڑا ادارہ ہے، میں کچھ عرصہ گیا ہوں وہاں پر امتحان لینے اور مختلف صورتوں میں، تو شہزادہ داؤد سے بھی میں 1-2 دفعہ ملاقات ہے ان سے، نوجوان بالکل لڑکا، اس وقت بچہ ہماری ہم سے چھوٹا ہی ہوگا عمر میں، اور وہ جو آبدوز وہاں پر ڈوب گئی تھی، ٹائٹینک دیکھنے گئے تھے، وہ بڑے آبدوز گئے زمین کے اندر، وہ سمندروں میں اترے، ڈوب گئے، پتہ ہی نہیں۔ تو یہ اب نیچے کیا مخلوق ہے، کتنی ڈیپ ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے 7 سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ تعالیٰ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اسی کی مثل 7 زمینیں بھی پیدا کی۔ آگے کیا ہے، یتنزل الامر بینہن، اللہ تعالیٰ اپنا حکم نازل فرماتا ہے ان کے درمیان، ان زمینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ کے احکامات اترتے ہیں۔ اس زمین پہ یا ہر جگہ اللہ کے احکام 2 طرح کے ہیں، اہل علم نے سمجھایا ہے۔ ایک اللہ کا حکم کہلاتا ہے حکم تکوینی، تکوینی وہ حکم ہے جو اللہ تعالیٰ کے یعنی حکم کن سے چلتا ہے، اللہ فرماتے ہو جا، ہم کہتے ہیں نا اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کہتے ہیں ہو جا، ہو جاتا ہے، وہ حکم تکوینی ہے اللہ کا۔ ایک اللہ کا حکم تشریعی ہے جو اللہ جل شانہ شریعت کے ذریعے اور فرشتوں کے ذریعے انبیاء تک منتقل کرتا ہے، اور وہ ساری شریعت احکامات وہ بھی اللہ کا حکم ہے۔ تو اس کے درمیان یتنزل الامر بینہن، اللہ جل شانہ اتارتا ہے ان کے درمیان اپنا حکم، کیوں؟
لتعلموا، تاکہ تم جان لو، کیا جان لو؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور یہ بھی تم جان لو، اللہ کرے ہم اس پہ یقین ہو، کیا؟ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، ہر چیز کا اللہ کے علم نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ کے علمی وسعت اتنی قوی ہے کہ کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے اس علم سے باہر نہیں ہے، ہر چیز کا اللہ نے احاطہ کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ فہم عطا فرمائے اور اپنے اللہ کی ذات پر پورا ایمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ کا احسان ہے، اس نے سورۃ طلاق بھی مکمل کروائی، اب اس پارے کی ایک سورۃ تحریم باقی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی تکمیل کی توفیق بھی دے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہیں کہ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا، انہوں نے سرکشی کی، نافرمانی کی اپنے رب کے حکم کی، وَرُسُلِهِ، اور اپنے رسولوں کے حکم کی بھی۔ نافرمانی کے نتیجے میں پھر کیا ہوا؟ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا، ہم نے ان کا حساب لیا، بہت سخت حساب۔ اور بعض نے تو یہ بھی یہاں پر لکھا ہے کہ ماضی کا صیغہ ہے، ہم نے حساب لیا۔ حساب کتاب کا اصل وقت تو آخرت میں آئے گا، لیکن جو چیز یقینی ہو اس کو بھی بعض اوقات ماضی سے تعبیر کیا جاتا ہے، جیسے گویا کہ وہ ہو گئی، وہ آئندہ حساب لینا ایسا یقینی ہے کہ جیسے ہو چکا۔ تو فحاسبناها حسابا شدیدا، ہم نے ان کا حساب لیا سخت حساب، وعذبناها عذابا نکرا، اور ہم نے ان کو عذاب دیا ایسا عذاب جو بڑا ہی انوکھا، یعنی آج تک کسی نے دیکھا ہی نہیں، عجیب نوعیت کا عذاب تھے۔ اور مختلف صورتیں ہیں قرآن میں اس کا ذکر ہے، فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، بعض کو غرق کر دیا، بعض پر چیخ آئی، بعض کے ساتھ کیا کیفیت ہوئی، تو عجیب و غریب عذاب کی کیفیت ہوئی، اللہ بات سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا، انہوں نے چکھا اپنے کاموں کا وبال، جو انہوں نے برے کام کیے اس کا وبال انہوں نے چکھا۔ وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، اور ان کی باتوں کا، ان کے کاموں کا جو انجام تھا وہ انتہائی خسارے والا تھا۔ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کیا سخت ترین عذاب۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، تم اللہ سے ڈرو اے عقل والو۔ کون عقل والو؟ الذین آمنوا، وہ جو ایمان لائے ہو، تم ہو اصل عقل والے۔ اگر اللہ کی ذات پر ایمان نہ ہو تو وہ عقل ہی کیا ہوئی پھر؟ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کا خطاب دیا تھا اسی لیے۔ قد انزل اللہ علیکم ذکرا، بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل کی تم پر ذکر، یعنی قرآن۔ رسولاً، بعض نے لکھا ہے ارسل رسولاً، یہاں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ نے بھیجے رسول، یتلو علیکم آیات اللہ مبینات، جو تلاوت کرتے ہیں تم پر اپنی آیات، اللہ کی آیات، مبینات، کیسی آیتیں؟ جو بڑی واضح ہیں۔ لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، تاکہ اللہ تعالیٰ نکالے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے، کہاں سے نکالے؟ اندھیروں سے روشنی کی طرف۔ اور ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا، جو صحیح معنوں میں ایمان لے آیا اللہ کی ذات پر اور نیک عمل اختیار کیے، یدخلہ جنات تجری من تحت النار خالدین فی ابدا، وہ داخل ہوں گے ایسے باغات میں کہ بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا، بے شک احسن اللہ لہ رزقا، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے۔ اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے پیدا کیے 7 آسمان، ومن الارض، اور زمینیں بھی، مثلہن، اسی جیسی 7 زمینیں بھی پیدا فرمائیں۔ یتنزل الامر بینہن، وہ نازل فرماتا ہے اپنا کام، اپنے امور، اپنا امر، بینہن، ان کے درمیان، ان زمینوں کے درمیان اللہ کا امر اترتا رہتا ہے۔ لتعلموا ان اللہ علی کل شیء قدیر، تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز کا احاطہ کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا کرنے لگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔
یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، قرآن پاک کی تمام تعلیمات پر کامل طور پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بیماروں کے لیے دعا فرمائے، اللہ تمام بیماروں کو صحت عافیت والی زندگی عطا فرما، ہر قسم کی جسمانی روحانی بیماریوں سے ہم سب کو اور پوری امت کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین آمین۔